الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ آج ہم بات کریں گے کہ درود پاک پڑھنا کتنی بڑی عبادت ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے دنیا و آخرت میں کیا کیا انعامات ہیں، اور درود پاک پڑھنے والا کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقرب بن جاتا ہے، اور کتنی نوازشات اور رحمتیں جو ہیں وہ اس پر رب تعالیٰ کی طرف سے نشاور کی جاتی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو۔ اب دیکھیں کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں رب اور اس کے فرشتے بھی شریک ہیں۔ درود پاک پڑھنے والا جو شخص ہے اس کی دنیا تو سنورتی ہے، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ جو شخص جتنی محبت سے اور جتنی کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، رب تعالیٰ کی ذات اس کو 70,000 سے ضرب دے کر اپنی رحمتیں اور اپنا فضل جو ہے اس شخص پر نشاور فرماتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے شخص پر کوئی جنات، کوئی جادو، کوئی عصیب، کوئی بیماری اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتی۔ درود پاک پڑھنے والا شخص ہر جگہ عزت اور تکریم حاصل کرتا ہے۔ رب کی ذات لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے عزت، مرتبہ اور مقام اور تکریم ڈال دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا شخص جو ہے شیطان اس سے کوسوں دور رہتا ہے۔ ایسا شخص ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر وقت اپنے رب کی پناہ میں ہوتا ہے، اور اس کا ایمان جو ہے وہ سلامت رہتا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جب میں نے درود پاک کی تعداد 1 کروڑ مکمل کر لی تو مجھ پر روحانیت کے اسرار و رموز ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ تو اس سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ جتنے روحانیت کے مسافر ہیں ان کے لیے درود پاک پڑھنا از حد ضروری ہے، کہ روحانیت کے اسرار و رموز کے ظاہر ہونے میں درود پاک کی برکت شامل ہے۔ کثرت سے درود پڑھنے والے کو پل صراط جو ہے اس سے جبریل علیہ السلام اپنا ہاتھ پکڑ کر بجلی سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ گزار دیں گے۔ کثرت سے درود پڑھنے والے کے لیے اسرافیل علیہ السلام اتنا لمبا سجدہ کریں گے کہ جب تک رب کی ذات اسے بخش نہیں دے گی تب تک وہ سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے۔ کثرت سے درود پڑھنے والے کے لیے میکائیل علیہ السلام اسے
ایسا مشروب پلائیں گے کہ پھر کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی۔ کثرت سے درود پڑھنے والے کی جب روح قبض کی جائے گی تو عزرائیل علیہ السلام اس کی روح اس طرح قبض کریں گے جس طرح وہ انبیاء کی روح کو قبض کیا کرتے تھے۔ کثرت سے درود پڑھنے والا شخص جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا، وہ آپ کے مقربین میں شامل ہوگا۔ کثرت سے درود پڑھنے کی برکت سے ایک شخص جو ہے اس کو مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رسائی مل جاتی ہے۔ کثرت سے درود پڑھنے والا شخص جو ہے اس کے لیے جنت میں اعلیٰ ترین مقام جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے۔ کثرت سے درود پڑھنے والے پر رب کی بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ کثرت سے درود پڑھنے والے کی دعائیں جو ہیں وہ کبھی رد نہیں کی جاتی۔ کثرت سے درود پڑھنے والا شخص جو ہے وہ کسی کے لیے بھی دعا کر دیتا ہے تو رب کی ذات وہ قبول کرتی ہے۔ کثرت سے درود شریف پڑھنے والا شخص جو ہے اس پر کوئی آفت کوئی مصیبت جو ہے نہیں آ سکتی۔ رب کی رحمت ہر وقت اس پر نشاور ہوتی ہے۔ کثرت سے درود پڑھنے والا شخص جو ہے اس کا دل نور علی نور بنا دیا جاتا ہے۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے والا شخص جو ہے اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہو جاتی ہے اور اس محبت سے فیض جو ہے اس کے دل میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے والا شخص جو ہے اسے امت محمدیہ جو ہے وہ پیاری ہو جاتی ہے، وہ پھر امت محمدیہ کے لیے دعائیں کرتا ہے اور رب تعالیٰ کی ذات اس کا خود کا مقام جو ہے اسے بلند کرتی جاتی ہے۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے والا شخص جو ہے وہ فنا فی الشیخ سے فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ کثرت سے درود پڑھنے والا شخص جو ہے اس کے لیے اتنی زیادہ رحمتیں ہیں، اتنا رب کا فضل ہے جو کوئی شخص بیان نہیں کر سکتا۔ کثرت سے درود پڑھنے والا شخص جو ہے وہ رب کے مقربین میں شامل ہو جاتا ہے۔ کثرت سے درود پڑھنے والا شخص جو ہے اس کے دل کو نور کا مقام بنا دیا جاتا ہے۔ کوئی ایسی غرض ایسی کوئی چیز اس کے قریب نہیں آ سکتی جو کہ اس کو نقصان پہنچا سکے، اور اس کے لیے فائدے تو اتنے ہیں کہ کوئی شخص بیان نہیں کر سکتا۔ کثرت سے درود پڑھنے والے شخص کی قبر کو روشن کر دیا جائے گا۔ کثرت سے درود پڑھنے والا شخص جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ کو جو میں نے باتیں بتائی ہیں، جو فائدے بتائے ہیں، یہ آپ کو سمجھ آگے ہوں گے، اور اس کے علاوہ بے شمار فائدے ہیں درود پاک کے۔ آپ اپنی زندگی کا معمول بنائیں کہ اپنی زندگی میں درود پاک پڑھنا جو ہے اس کو لازمی طور پر شامل کر لیں، اور خاص طور پر جو روحانیت کے طالب ہیں، جو روحانیت کے مسافر ہیں، ان کے لیے یہ از حد ضروری ہے کہ اس سے ان کی تمام منازل جو ہیں وہ آسانی سے طے ہو جائیں گی۔ امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔